سب لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو ریفارمیشن کی ضرورت ہے، اور جب وہ ایسا کہتے ہیں تو وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے، انسان نے جو ہے وہ فضا کو مسخر کر لیا ہے، انسان جو ہے وہ زمین سے قدم نکال رہا ہے، اور اسلام کے ماننے والے وہی 1400 سال پرانی کتابیں، وہی بخاری، وہی مسلم، وہی ترمذی، انہی تعلیمات اور چیزوں کو لے کر بیٹھے ہیں۔ تو آج اسلام کو جدید تقاضوں کے مطابق کرنے کے لیے ہمیں اسلام کا کوئی ماڈرن ورژن چاہیے۔ تو یہ جو کہنا ہے، تو جو اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں تو ان کے اس اعتراض کو ہم کیسے رفع کر سکتے ہیں؟ یہ جملہ تو بڑا مشہور ہے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا نا کہ اکثر لوگوں نے سنا ہی ہوتا ہے یہ کہ یار دنیا تو چاند پہ چلی گئی۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ بھی چلے جائیں، آپ کو کس نے منع کیا چاند پہ جانے سے؟ ٹھیک، دین نے تو منع نہیں کیا چاند پہ جانے سے۔ ہاں یہ ہے کہ فضول ہی ٹائم ضائع کرنے کے لیے نہ جائیں، کسی کام کے لیے جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ چاند پہ چلے گئے یا مشینوں کو مریخ پہ بھیج دیا، یا اور بہت سارے اس طرح کے کام کر لیے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ دین کی تعلیمات کے ساتھ کیا ہے؟ یہ تو اس طرح کا جملہ تو کسی بھی شے کے ساتھ آپ جوڑ دیں۔ مثال کے طور پہ صحافی خبریں جمع کرتے ہیں، کالمز لکھتے ہیں، اب ان کو بھی کوئی آدمی یہ کہنا شروع کر دے پھر عجیب آدمی، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم ابھی خبریں جمع کر رہے ہو، دنیا چاند پہ چلے گی، تمہیں کالم لکھنے سے فرصت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی بیچارہ جو مثال کے طور پہ موچی ہے، جوتے گانٹھتا ہے، روزی کماتا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، وہ اس کو بھی کوئی فلاسفر آ کے یہی کہنا شروع کر دے یا دنیا چاند پہ چلے گی، تم ابھی جوتے ہی گانٹھ رہے بیٹھے ہوئے یہاں پر، چلو تم بھی چاند پہ چلو، یا وہی کہہ دے ٹھیک ہے جناب اگر دنیا چاند پہ تو ہمیں بھی لے جائیں ساتھ ہی۔ تو بات یہ ہے کہ ہر بندے نے اپنے شعبے سے متعلقہ کام تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ اسکول کالجز کے اندر ایجوکیشن ایک مضمون کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے نا، یا شہریت، سوشل اکنامکس، یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اچھا ان کو بھی جا کے کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ یار تم کیا، یار جغرافیہ والے کو بولے یار تم جغرافیہ پڑھا رہے ہو کہ جناب کون سا سمندر کہاں پر ہے، کون سا دریا کہاں پر ہے، اس نے تو ادھر ہی رہنا ہے، دنیا چاند پہ پہنچی ہوئی ہے، تم ابھی دریائی ماپتے پھر رہے ہو۔ اور جو دوسرے شعبہ جات ہیں شہریت والے کو کہنا شروع کر دے تو ابھی تک ریاست کی تعریف ہی متعین کرنے میں لگا ہوا ہے، فلاں جو ہے وہ فلاسفر نے یہ ریاست کی تعریف کی ہے، فلاں نے یہ تعریف، فلاں نے یہ تعریف، دنیا تو چاند پہ پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ، تو بات یہ ہے کہ بہت خوب۔ ایسا احمقانہ جوڑ دو جملوں کا، اس کا نہ سر ہے نہ پیر، اس کا نہ سر ہے نہ پیر۔ ایک آدمی کی شادی ہو رہی ہو اور فلاسفر پہنچ جائے وہاں پر، کمال ہے یار، تو وہی شادی کر رہے، دنیا چاند پہ پہنچی ہوئی ہے، تو وہ یہ کہے گا تو پھر میں کیا کروں جناب، دنیا چاند پہ پہنچی تو میری تو شادی ہو لینے دو۔ تو بات یہ کہ ایسے بے جوڑ جملوں کا حقیقت کے اندر تو سوائے قالو سلامہ کوئی جواب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک نے ویسے تو ان لوگوں کا جواب یہی سکھایا ہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل آدمی تو ان سے خطاب کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو وہ اتنی دانش مندی کی بات کرتا ہے کہ ایمان والے ان سے کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں سلام۔ یہ اتنا فلسفہ تو ہم نہیں آگے سے کوئی جواب دے سکتے۔ یہ میں نے ایک اس کی کیا نام ہے تفسیری انداز کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ بات یہ کہ جب سامنے والے کی لاجک ہی کچھ نہ ہو، بات کا سر پیر ہی کچھ نہ ہو، وہاں کیا جواب دیا جائے؟ دنیا بڑی وسیع ہے، دنیا بڑی وسیع، انسانی زندگی کے ہزاروں پہلو ہوتے ہیں۔ انسان کو لکھنے کے لیے قلم چاہیے، اسے بات کرنے کے لیے موبائل فون چاہیے، اسے بیٹھنے کے لیے کرسی چاہیے، لیٹنے کے لیے بیڈ چاہیے، گرمی کے لیے گرمی دور کرنے کے لیے اس کو اے سی یا فین چاہیے، سردی دور کرنے کے لیے اس کو ہیٹر چاہیے۔ تو اب وہاں پر اگر ہر جگہ یہی سوال جناب ڈال دیا جائے کہ اللہ کمال ہے یار، وہی اے سی، وہی باتیں، وہی سب سارے، دنیا چاند پہ پہنچی ہوئی ہے، اس کے لاجک کوئی نہیں بنتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ اپنی جگہ کام کر رہا ہے، اس کام کی اس دائرے کے اندر ضرورت ہے یعنی اس کام کی اس دائرے میں ضرورت ہے یعنی اسلام کس چیز کی تعلیم دیتا ہے، کس چیز کو ایڈریس کرتا ہے؟ اسلام کی تعلیمات میں چاند پر جانے کی ڈسکشن یا سائنسی ایجادات اسلام کا موضوع ہے؟ دین اسلام کا موضوع ہے؟ نہیں، دین اسلام کا موضوع ہے کہ انسان صحیح انسان کیسے بنے، انسان صحیح انسان کیسے بنے۔ اس کے لیے دنیاوی عقلوں نے اپنے کچھ علوم ایجاد کیے، ٹھیک،
اس کے لیے یہی سوشل سائنسز وہ اس کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، یا یہ سوکس کے اعتبار سے آپ نے بات کی، شہریت، علم شہریت جسے کہا جاتا ہے، وہ اس کے اعتبار سے اس میں لے کے آتے ہیں۔ ریاست کے اور رعایا کے باہمی تعلقات کیا ہوتے ہیں، کس کے کس پر کیا حقوق ہیں، وہ ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اب ان سارے کاموں کو کسی بھی سائنسی ترقی کا نام لے کر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ ہم بولیں گے بلب ایجاد ہو گیا لہذا تمہارا ریاست کے بارے میں کلام کرنا فضول ہو گیا، چونکہ موبائل ایجاد ہو گیا لہذا رعایا اور ریاست کے باہمی تعلقات پر کلام کرنا فضول ہو گیا، تو یہ بات ہی فضول ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ اسلام جو ہے وہ انسان کو حقیقی انسان بناتا ہے، یہ ہے اسلام کا موضوع۔ حقیقی انسان وہ ہے کہ جس کا اپنے پیدا کرنے والے خالق سے تعلق بھی درست ہے اور اپنے ہم جنس انسانوں سے تعلق بھی درست ہے، پھر اس کا ذاتی کردار بھی درست ہے، اس کے ذاتی اوصاف بھی درست ہیں۔ یہ ہے اسلام کا موضوع۔ تو اسلام جو گفتگو کر رہا ہے وہ اپنے موضوع پہ کر رہا ہے۔ لوگ عمل کریں گے تو وہ اس دائرے کے اندر کریں گے، بقیہ چیزوں کے اعتبار سے ان کو چھوٹ ہے، وہ اپنے اعتبار سے جو کر رہے ہیں۔ اگر کوئی سائنسی دریافتوں میں لگا ہوا وہ اس کا کام ہے، کوئی روزی روٹی کمانے میں لگا وہ اس اپنے کام میں لگا ہوا، کسی نے اپنی زندگی کی جدا فیلڈ اختیار کی ہے وہ اس میں لگا ہوا، لیکن وہ جہاں بھی لگا ہوا ہے وہاں وہ کام کرتے ہوئے انسان بھی رہتا یا نہیں رہتا، تو وہ چیز جو ہے وہ اسلام ڈسکس کرتا ہے۔ ایک پروفیسر ہے، پروفیسر اگر تدریس کر رہا ہے تو اب وہ کسی بھی فیلڈ میں تدریس کر رہا ہے، وہ اس کا ایک پروفیشن ہے، اس کا ایک پیشہ ہے، لیکن وہ اپنی اس ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اسلام اس کو ڈسکس کرتا ہے۔ وہ طلباء کے حقوق پورے کر رہا یا نہیں کر رہا، اسلام اس کو ڈسکس کرتا ہے۔ اس کے اوپر جو رسپانسبلٹی رکھی گئی وہ اس میں بددیانتی تو نہیں کرتا، اسلام اس کو ڈسکس کرتا ہے۔ تو ہر چیز نے اپنے اپنے اعتبار سے بات کرنی ہوتی ہے اور اپنے دائرے میں کام کرنا ہوتا ہے۔ لہذا اب یہ جو ہے نا کہ اسلام کا نیو ورژن چاہیے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے۔ اب دنیا میں ابھی بھی بہت بڑا طبقہ ہے، کیا ارسطو افلاطون کی تعلیمات دنیا میں نہیں پڑھائی جاتی؟ آپ یہی سوال وہاں پر رکھ دیں کہ یار دنیا چاند پہ پہنچ گئی، تم ابھی وہ 5000 سالہ پرانے رسول لے کے بیٹھے ہوئے ہو، تم ابھی افلاطون کو لے کے بیٹھے، اور یہ ارسطو افلاطون کو پتہ کون لے کے بیٹھا ہوا؟ وہی لوگ جو یہ سوال کرنے والے، بہت خوب مفتی صاحب، جو یہ سوال کرنے والے ہیں ماشاءاللہ پورے یورپ کے اندر، وہاں کی یونیورسٹیز کے اندر، وہاں کے کالجز کے اندر ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط۔ آج بھی سقراط کی مثال ہے، جناب زہر کا پیالہ پی لیا، ٹھیک، تو بھائی کیا یار دنیا چاند پہ پہنچی تم اس کے زہر کے پیالے بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہو، لیکن نہیں جی وہ حقائی کا سچائی کا علم بردار تھا، اس نے حق کو جو ہے نا وہ جھکایا نہیں اور اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو یورپ کی یونیورسٹیوں میں، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں، ایون کہ مسلمانوں کی یونیورسٹیوں کے اندر ابھی بھی ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط کے فلسفے پڑھائے جائیں اور وہاں یہ بات یاد نہ آئے کہ انسان تو چاند پہ پہنچا ہوا ہے، تم کس کام میں لگے ہوئے ہو۔ تو یہ جو لوگ تھے ان کا موضوع بھی تو فلسفہ زندگی تھا نا، ان کا موضوع بھی تو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا۔ کچھ نے اس کا تھوڑا سا دائرہ وسیع کر کے ریاست کو اس کے اندر ایڈ کر دیا، کس نے مقصد زندگی کو بطور خاص لے لیا، کس نے اخلاقیات زندگی کو بطور خاص لے لیا۔ تو چیزیں وہی دیں، لیکن اس کے باوجود چاند پہ جانا والا چڑھے جا رہا ہے، وہ اپنی چاند گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور کسی یونیورسٹی کی صحت پہ فرق نہیں پڑ رہا، کسی پروفیسر کو یہ سوال نہیں سوجھ رہا کہ یار میں ارسطو افلاطون کو لے کے بیٹھا ہوا ہوں اور وہ جناب وہ بھائی صاحب چاند پہ پہنچ گئے۔ تو اگر یہ وہاں سوال نہیں ہے تو پھر اسلام کے اوپر سوال کیوں؟ پھر اسلام کے اوپر بہت خوب، اسلام بھی تو اسی موضوع پر کلام کرتا ہے، اسلام بھی تو زندگی گزارنے کا طریقہ ہی بتاتا ہے۔ اسلام بھی تو یہی کہہ رہا ہے نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدا نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں جانچے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ تو یہ جو بہترین عمل کرنے کی طرف رغبت ہے اور برے عمل سے بچانا ہے، برے کردار سے بچانا ہے، برے اخلاق سے بچانا ہے، بری صفات سے بچانا ہے، وحشی درندہ بننے سے بچانا ہے، تو یہی تو اسلام کہہ رہا ہے۔ تو اب اس کے ہوتے ہوئے چاند پہ چڑھ جاؤ یا سورج کی بھی سیر کر کے آ جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ایک دوسرا میٹر ہے، وہ ایک دوسرا میٹر ہے، اس کو یہاں پر ڈالنے کا نہ کوئی سر بنتا ہے نہ کوئی پیر بنتا ہے، ٹھیک۔ اچھا اب اس کے اوپر اب یہ بات کہ جناب
ٹھیک ہے ارسطو افلاطون تو پڑھائے جاتے ہیں، لیکن ان پہ تنقید بھی ہوتی ہے، ان کے فلسفے میں تبدیلی بھی آتی ہے، اور ان کو جو ہے وہ اس میں ایوولوشن بھی ہوتا ہے، اس میں ارتقا بھی آتا ہے، اس میں بہت ساری تبدیلی آتی ہیں. لیکن آپ تو اسلام پہ ڈٹے پڑے ہیں کہ نبی اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، بہت خوب. اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. ارسطو افلاطون کو ٹھیک ہے ہم اتنا ہی پڑھاتے ہیں، لیکن اس میں تو تبدیلی آ رہی ہے نا. اس کے بارے میں دو باتیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ تو وہ سوال چھوڑ دیں، پھر وہ چاند والا جو ہے نا کہ دنیا چاند پہ پہنچی ہے اور تم ابھی 1400 سال پرانے اسلام کی بات کرتے ہو. 1400 سال پرانے اسلام پر بات کرے تو کلام ہے، اور وہ 4000 سال پرانے ارسطو افلاطون سقراط بقرات کی بات کرے تو کوئی کلام نہیں. تو لہذا وہ بات تو غلط ہے. ٹھیک، اب آ جائیں دوسری طرف کہ ارسطو افلاطون کی چیزوں کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اسلام میں تبدیلی کیوں نہیں؟ ٹھیک، تو بھائی جس میں غلطی ہے اس میں واقعی تبدیلی ہونی چاہیے. اللہ اللہ اللہ، بہت خوب مفتی صاحب. ریفارم کا مطلب اصلاح، جی اصلاح کا مطلب ہے خرابی آ گئی تو اصلاح کر دیا. ٹھیک. ٹھیک، تو جب پورے زمانے کے یہ ہزاروں سال کے اس عرصے کے اندر لوگوں کے تجربات، نظریات، عقل، لاجک، مشاہدات، ان کی روشنی میں ثابت ہو گیا کہ بھی بہت ساری باتیں ارسطو غلط کہہ گیا، بہت سی افلاطون غلط کہہ گیا، تو ٹھیک ہے کرو تبدیلی اس کے اندر، کس نے منع کیا؟ لیکن چونکہ اسلام میں غلطی ہے نہیں، اب اس کو تبدیل کریں گے تو صحیح کو غلط کریں گے. وہاں تو غلط کو صحیح کر رہے ہیں، یہاں صحیح کو غلط کر دیں گے. تو غلط کو تو صحیح کیا جاتا ہے. ریفارم جو ہے وہ غلطی کی ہوتی ہے، صحیح کی ریفارم نہیں ہوتی. اللہ اللہ. صحیح پہ تو گرد آ جائے تو دور کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے متجدد نہیں بھیجے، مجدد بھیجے. سبحان اللہ، بہت خوب. ہر صدی کے آخر پہ اللہ تعالیٰ مجدد بھیجتا ہے. ٹھیک ہے. متجدد نہیں بھیجتا. ٹھیک. متجدد وہ ہے جو جدید لے کے آئے گا، جو جدید لے کے. مجدد وہ ہے کہ جو اسی پرانے اچھے خوبصورت ہیرے پہ آنے والی گرد کو ہٹائے گا. تو لہذا اسلام میں مجدد آتے ہیں، متجدد نہیں آتے. ہاں دعویٰ کرنے والے بہت سارے، دعویٰ کرنے والے تو نبوت کا دعویٰ کر کے بیٹھے ہوئے آج کل.